دور میں ایک انقلاب تو برپا اس وقت ہو چکا تھا. انہوں نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا مکان کا. جی ہاں. آج کی ہم موجودہ گورنمنٹ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پالیسی تھی بھٹو صاحب کی, جو عوام دوست پالیسی تھی, آج ہمیں اس سے یکسر بالکل ایک مختلف پالیسی نظر آتی ہے. عوام کی بات نہیں کی جاتی. آپ کی گورنمنٹ نے بھی جب آئی تھی تو دوبارہ سے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا مکان, لیکن آج کا پاکستانی مجھے لگتا ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم شاید اس کے کپڑے بھی اتر جائیں گے اور اس کی روٹی کا نوالا بھی چھن جائے گا. جو پالیسیاں اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہیں یہ تو ہمیں ریلیف کی طرف نہیں لے جا رہی. یہ تو نظر آ رہا ہے کہ واقعی کوئی ایسے انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو جمہوریت آئی ہے لیکن اس کے ساتھ تمام پچھلے مسائل بھی ساتھ آئے ہیں. ہمارا ابھی بھی وہی نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان. یہ ایک سمبولک چیز ہے کہ ہم عوام کی بنیادی ضرورت, ہمارے آئین میں ہے کہ اسٹیٹ از ریسپانسبل فار دی ویلفیئر آف دی پیپل. تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور چونکہ اس میں مشکلات یہ درپیش آئی ہیں کہ ایک تو پچھلی مشکلات آ رہی تھیں, نمبر 2 کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہم نے, اور سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اور بالآخر عوام نے ووٹ کیوں ڈالا ہے؟ پیپلز پارٹی نے اگر کچھ نہیں دیا تھا تو انہوں نے ووٹ کیوں ڈالا, اور آج بھی وہ ووٹ ڈال رہے ہیں. اب ضمنی الیکشنز میں آپ نے دیکھا کہ وہی ننگے بھوکے لوگ جن کو انہوں نے شعور دیا اور انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ جمہوریت انہی کی طاقت ہے, تو انہوں نے ان کو ووٹ ڈالا جمہوری اس میں. تو باقی رہی انقلاب اس وقت آنا اور ایسی باتیں کرنا, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت قوم جو ہے وہ انتہائی بہت بڑے سانحے سے دوچار ہے اور جس کے لیے ہم تیار نہیں تھے. اور اگر آپ اس کو سٹڈی کریں, میں تھوڑا بہت سٹڈی کرتی رہتی ہوں کہ یہ دریاؤں کا رخ کیا ہے, کیونکہ میرا ہسٹری اور جیوگرافی سبجیکٹ ہے, تو وہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے محکمے پراپر وے میں کام کرتے رہتے, فلڈ ریلیف کمیشن اور سارے کے سارے, آپ ان کی رپورٹیں اٹھا کر پڑھ کر دیکھیں, انہوں نے تو سب کچھ پہلے ہی سے بتا دیا ہے کہ یہ اس دریا کا یہ ہوگا, اس پہاڑ کا یہ ہوگا, اس کا یہ ہو سکتا ہے, اس کا وہ ہو سکتا ہے. چونکہ ان کی پرائیورٹیز ڈکٹیٹرشپ کی اور ہوتی ہیں کہ وہ سیاست دانوں کو اپنے ساتھ ملائیں, عدالت کو اپنے ساتھ ملائیں اور پھر اپنے لیے جواز پیدا کریں اپنی حکومت. رائٹ, ہم اس پوائنٹ پہ بھی بات کریں گے جو اپنے محکموں والی بات کی. رضوان رضی صاحب, آپ بتائیں, آپ سینئر اینالسٹ بھی ہیں. یہ الطاف حسین صاحب کی طرف سے انقلاب جو تھے, انقلاب آئے گا, اس طرح کے بیانات آ رہے تھے تسلسل کے ساتھ. آج جو نیا بیان آیا ہے کہ جناب وہ انقلاب پنجاب سے سٹارٹ ہوگا اور اس کو لاہور کو بھی انہوں نے مینشن کیا, یہ کس طرف نشاندہی کرتا ہے؟ دیکھیے, پنجاب سے شاید اس لیے سٹارٹ ہو کہ ان کو جس بندے نے جا کے یہ سارا کچھ بتایا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ بھی پنجاب کی جو کونسل جنرل ہے نا امریکہ کا, اس کے اندر رہی ہے. آج کل وہ اسلام آباد میں پائے جاتے ہیں. پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کی ایکسٹینشن بھی ہوئی ہے, شاید اسائنمنٹ ان کی بڑھا دی گئی ہے. میرا مطلب ہے آپ سمجھ گئے, میں اس کا نام نہ لوں پھر ہی لوگ پہچانے. تو وہ صاحب جو ہیں وہ جب الطاف حسین صاحب سے ملے ہیں جا کے لندن میں ان کی رہائش گاہ پہ, تو الطاف حسین صاحب کے اوپر انقلاب کا ایک سورج طلوع ہو گیا. اور جہاں تک لبرٹی کی بات ہے تو لبرٹی کی بات وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایم کیو ایم کا سیلاب زدگان کی امداد کے لیے فنڈ جمع کرنے کا ایک کیمپ لگا ہوا ہے, تو وہ سمبلائز کرتے ہیں اس کو. دیکھیے, میں تو محترمہ کی بات سے لیڈ لیتے ہوئے وہ بات کروں گا کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ بڑے ویژنری لیڈر تھے, اور 72 کے اندر انہوں نے ایک ڈائریکشن دی تھی محکمہ اس وقت کے واپڈا کو کہ فوری طور پہ کام شروع کیا جائے کالا باغ ڈیم کے اوپر. 74 کے اندر انہوں نے ایک ریمائنڈر لیٹر لکھا, اور 76 کے اندر جب ورلڈ بینک کے تعاون سے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بن گئی تو انہوں نے اس کے اوپر اپریسیشن کا لیٹر لکھا. یہ تینوں جو ڈائریکٹیوز ہیں ان کے آفس سے جاری ہوئے ہوئے, یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے, ٹھیک. اور جو بریفنگز انہوں نے دی تھی, جو ڈائریکشنز دی تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کالا باغ ڈیم نہیں بنتا تو سندھ نہیں بچے گا. اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آن ریکارڈ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کالا باغ ڈیم یا کوئی بڑا واٹر ریزروائر بننا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں بننا ہے, کوئی اور پارٹی اس کو نہیں بنا سکتی. ایک تو بات یہ ذہن میں رکھی جائے, اور یہ پیپلز پارٹی کے حصے میں ہی یہ سعادت آنی ہے جب بھی آنی ہے. اس ٹرم میں آ جائے یا کسی آئندہ آنے والی ٹرم میں آ جائے, آنی تو پیپلز پارٹی, کیونکہ بھٹو صاحب کی آئیڈیالوجی لے کے چل رہے ہیں نا جی وہ. دوسری بات, جو انقلاب کی بات لوگ بار بار کرتے ہیں, 20ویں صدی کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس سرزمین کے اوپر 2 انقلابات آئے ہیں. ایک انقلاب جو تھا وہ 1947 کا تھا جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی اور ایک آزاد مملکت جس کے 2 بازو تھے وہ وجود میں آئی. وہ انقلاب ووٹ کے ذریعے آیا تھا. اس کے بعد ڈویژن کے بعد جو خون خرابہ ہوا وہ اس انقلاب کے اندر انویزیڈ نہیں کیا گیا تھا, وہ اس کا حصہ نہیں تھا. اور دوسرا انقلاب جو آیا وہ 71 کا انقلاب تھا, جو بھٹو صاحب نے
پھر بیلٹ کے ذریعے لایا. تو اگر کوئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ خونی انقلاب آئے گا تو انہیں اس سرزمین کی، ان لوگوں کی، یہاں کے حالات کی تاریخ نہیں پتہ. وہ کہیں باہر سے آئے ہوئی مخلوق ہیں، انہیں اس سرزمین کی تاریخ کا ہی نہیں پتہ کہ یہاں پہ جو پچھلی ایک صدی کے اندر جو 2 انقلابات آئے ہیں وہ بلڈ لیس انقلابات تھے، ان کے اندر خون نہیں بہا. میں پھر کہتا ہوں 1947 کی اگر ڈویژن کی بات کریں، پاکستان اس وقت، پاکستان کا ہر علاقہ، چاہے کوئی گلی ہو، کوئی سڑک ہو، کوئی کھیت یا کھلیان ہو، ہمیں لہو رنگ نظر آتی ہے. دھماکے ہیں، دہشت گردی ہے اور بہت سارے واقعات ہیں، کہیں ڈرون حملے ہیں. بہت سارے پاکستانی تو پہلے ہی مر رہے ہیں. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہے، بلوچستان کی صورتحال ہے. کیا پاکستان جو ہے، میں جاننا چاہوں گا اس وقت مزید کسی خون خرابے کا متحمل ہے؟ دیکھیے بدترین سچویشن میں ہم رہ رہے ہیں، راک باٹم پہ ہیں. اس سے نیچے تو گہرائی، جتنی گہرائی میں ہم کہر مزلت کی جس گہرائی میں گر سکتے تھے وہ گر چکے ہیں. اس سے جو پازیٹیو سلور لائننگ ہے کہ اب اس سے نیچے جانے کی تو جگہ نہیں ہے، اب اس سے اوپر ہی اٹھنے کی بات ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہمیں اپنی قومی تاریخ میں سے وہ سال منہا نہیں کر دینے چاہیے. وہ 11 سال ایوب خان کے ہوں، وہ 3 سال یحییٰ کے ہوں، وہ پھر 10 سال ضیاء الحق کے ہوں، یا موصوف کے 8-9 سال جو ہیں وہ جنرل پرویز مشرف کے ہوں. یہ ہماری قومی زندگی کا ایک سیاہ ترین باب ہے. ہماری اور آپ کی زندگی کے اوپر یہ دھبا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کی عمر میں سے یہ سال نکال دیے گئے تو بیجا نہیں ہوگا. یہ 33 ایئرز جو ہیں یہ آپ کی اور میری زندگی سے منہا کر دیے جانے چاہیے. ہمیں قطعاً ان سالوں کے اوپر نہ کوئی فخر ہے نہ کوئی خوشی ہے. یہ ہمارے اوپر دھونس اور داندلی سے حکومت کی گئی. ہماری عقل، ہمارے فہم، ہمارے شعور کا مذاق اڑایا گیا. جب بھی یحییٰ صاحب گئے، بھٹو صاحب گئے، سوری ایوب خان صاحب گئے، ہمیں یحییٰ صوفے میں دے گئے اور مشرقی پاکستان کا سانحہ ہو گیا. میں تو اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جیسی پارٹی جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے، وہ برسر اقتدار ہے اور وہ ایک بائنڈنگ فورس ہے. آپ تو شکر ادا کرتے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی جو بات کی کہ جی اس وقت جو انقلاب آ سکتا ہے، عوام جس سے بد دل ہے، وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی کرپشن. جو میں نے ابھی ان سے بھی کوشچن کیا اور گڈ گورننس کی بات کی، اور انہوں نے ایک اور اہم پوائنٹ بات کی جو کیا، انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ایک اداکار ہیں، پرائم منسٹر، ایک جو تھوڑی دیر کے لیے آئے ہوئے ہیں اور چلے جانا ہے. اصل جو منبع ہے اختیارات کا اور جو پالیسی کا منبع ہے وہ تو ہے صدر آصف علی زرداری صاحب. یعنی انہوں نے براہ راست فنگر جو ہے پوائنٹ کیا صدر آصف علی زرداری کی طرف کرپشن کی وجہ سے. زرداری صاحب کیوں نہ ہوں، وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں اور پارٹی کے چیئرمین کو جو پاورز نواز شریف صاحب جاتے ہوئے دے گئے تھے وہ انہی میں سے کچھ پاورز کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ہمارے سیاسی معاملات ہیں، اس کو ہم سیاست دان جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر مڈ سلگنگ کر کے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے کے اس کو سیٹل کر لیں گے. پارلیمنٹ موجود رہے گی. اس دفعہ پارلیمنٹ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. ناظرین، رضوان رضی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ مڈ سلگنگ جو سارا ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، لیکن واقعی کیا یہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں، جو عوام کی محرومیاں ہیں، وہ اس انقلاب کی باعث بنے گی؟ اس موضوع پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.